آج ہم لے کر آئے ہیں جو سترہویں زمانے کے 10ویں سلطان قانونی سلطان سلیمان کے مزار پر، اور یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے 46 سال حکومت کی اور سب سے زیادہ حملے یورپ پر کیے۔ ہنگری نے فتح کیا، آسٹریلیا کے کچھ علاقے فتح کیے، اور پورے یورپ جو روم تک ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج آپ کو ان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے، انہوں نے کیا کیا کام کیے اور دین اسلام کی خدمت کی اور ترک قوم کی اور اچھے مقام تک پہنچایا۔ تو ناظرین 1494 میں طرابزون شہر ہے ترکی کا، وہاں قانونی سلطان سلیمان کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ پہلے سلطان ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ باقاعدہ طور پر لکھوانی شروع کی، اور باقی جو حکمران تھے مشہور واقعات لکھ دیے تاریخ انہوں نے، یا کسی اور مورخین نے لکھ دیے۔ انہوں نے اپنی تاریخ اور ہر چیز کا باقاعدہ ریکارڈ رکھوایا۔ قانونی سلطان سلیمان نے اپنی حکومت کا سب سے پہلی بنیاد رکھی عدالت، انصاف۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو عدالت کا نظام ہے وہ حکومت سے اوپر ہے۔ جس ملک میں جگہ میں عدالت یا انصاف اوپر ہو وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ سکندر اعظم کو وہ پڑھا کرتے تھے، سکندر اعظم کی انہوں نے تاریخ پڑھی۔ ایک جگہ پر آ کر وہ سکندر اعظم سے ان سے نفرت ہو گئی کہ وہ بات کچھ یوں تھی قصہ کہ سکندر اعظم سے پہلے جو ان کے ملک کے بادشاہ تھے انہوں نے ایک جو گانٹھ لگائی شپ پر، سی پورٹ پر، تو اس گانٹھ کو انہوں نے کہا کہ جو اس گانٹھ کو کھولے گا وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ سکندر اعظم نے بھی کہا کر سارے بادشاہوں کی طرح اس گانٹھ کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ گانٹھ کھل نہ سکی تو سکندر اعظم نے تلوار سے اس گانٹھ کو کاٹ دیا۔ تو علاقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بدشگنی ہے، خیر اپنے اپنے مذاہب کے لحاظ سے بدشگنی سمجھی گئی، اور انہوں نے اس کو بڑا بدشگن قرار دیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے پھر اس نے کہا کہ میں پوری دنیا فتح کروں گا۔ تو لوگ اس وقت کے لوگوں کے کہنے کے مطابق سکندر اعظم کو بددعا لگی اور 32 سال کی حکومت میں جو ہے وہ پوری دنیا فتح کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو انہوں نے تکبر آ گیا اس کو، اس تکبر کی وجہ سے قانونی سلطان سلیمان نے جو ہر بندے کی زندگی میں کوئی فین ہوتا ہے یا کسی کو چاہتا ہے تو انہوں نے سکندر اعظم سے اس وقت اس کی کتاب پڑھنی چھوڑ دی جب انہوں نے یہ الفاظ اس میں پڑھے کہ اس نے تکبر کیا۔ تو ناظرین قانونی سلطان سلیمان کو اگر میں ایک مہینہ بیان کروں تو ان کی فتوحات اور ان کی کامیابیاں کا شمار نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں باتوں سے ہٹ کر ان کو ایک اور شرح حاصل ہے کہ ان کے مزار کے اوپر جو ہے وہ جو حجر اسود کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے جو 1546 کی تعمیر کے دوران ٹوٹا تھا، وہ ٹکڑا ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے ان کے مزار کے بالکل اوپر۔ تو باقی جو 3 ٹکڑے ہیں میں آپ کو ایک دوسری مسجد میں دکھا چکا ہوں، جو بلو ماسک کے نیچے رستہ جاتا ہے وہاں پر مسجد ہے، اور وہاں پر جو وہ ٹکڑے 3 لگے ہوئے ہیں، چوتھا ٹکڑا یہاں لگا ہوا ہے۔ ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ سامنے آپ کو کھڑکی کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جو معمار تھے جنہوں نے مقبرہ تیار کیا تھا، ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ مقبرہ جو ہے وہ یہاں مقبرے کے اوپر جو ہے اس ٹکڑے کو لگا دیا۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین جب قانونی سلطان سلیمان نے ہنگری فتح کیا، پورا ہنگری کچھ آسٹریلیا کا علاقہ، اس وقت کا ہنگری جو تھا بہت بڑا تھا، اس کو فتح کیا، تو وہ رات کو جب سوئے تو ان کو تکبر آ گیا ان کے ذہن میں، تو انہوں نے فوری طور پر رات کو اپنی قبر کھدوائی اور ساری رات اس میں لیٹے رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ مجھ میں تکبر نہ آئے، اور کیونکہ ایک بڑی فتح تھی اس لیے قبر کھدوا کے پوری رات اس قبر میں گزاری اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ میرے میں تکبر نہ آئے۔ ان سے پہلے جو سلطان تھے ان کے والد کا یعو سلطان سلیم، جو مسلمانوں کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ترکوں میں خلافت جب منتقل ہوئی، تو جب ان کی وفات ہوئی تو یورپین جو سلیمی تھے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ شیر چلا گیا ہے اور بکری کا بچہ آ گیا ہے۔ وہ بڑے پرسکون تھے کہ اب ہمیں سکون رہے گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 46 سال حکومت کرنے والے ہیں اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہیں۔
تو ناظرین یہ وہ بادشاہ تھے کہ فرانس میں بے حیائی کا دور تھا. اب بات کرتے ہیں کہ ہاکوں کی. اب ہاکے وہ بنا رہے بنا کچھ نہیں کہتا. اس وقت صرف انہوں نے بیہودہ لباس پہننے شروع کیے اور وائف چینجنگ ڈانس شروع کیا فرانس والوں نے. تو وہاں سے ایک ترکی کا مشیر آیا, فرانس سے ہو کر آیا. اس نے بادشاہ کو بتایا, قانون سلطان سلیمان کو, کہ وہاں پر ایسے ڈانس اور بیہودہ لباس پہنے جاتے ہیں. تو ایک وزیر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں کیا لگے, وہ اپنے ملک میں جو چاہے کریں. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ میرا ہمسایہ ہے. اس وقت ترکی کی سرحدیں جو ہے وہ فرانس اور اٹلی کے ساحلی علاقوں کو لگتی تھی, مونٹینیگری وغیرہ کے ساتھ. ابھی جو اس وقت کا جو مونٹینیگری ہے اس کے ساتھ لگتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہمسایہ ہے, سب سے اس کا پہلا اثر میرے لوگوں کو پڑے گا. اور انہوں نے ہاتھ لکھوایا. ہاتھ کا میتی نہ پڑے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں نے وہ اوریجنل ہاتھ پڑھا ہوا ہے. اس خط میں اس کا ہاتھ کا میتی ٹائٹل یہ تھا کہ میں 64 بادشاہوں کا بادشاہ, بادشاہوں کو تاج پہنانے والا, اللہ تعالیٰ کا زمین پر سایہ. اس کا غلط مطلب نہ سمجھے گا, وہ دوسرے تو خلیفہ تھے اور مسلمانوں کا خلیفہ. اور 7 اقلیم یعنی کہ 7 جو سمندر ہیں ان پر حکومت ہوا کرتی تھی. 3 براعظموں کا بادشاہ, سلطان قانونی سلطان سلیمان, اور تم اس کا مخاطب کیا ہاتھ میں, اور تم اور ایک چھوٹے سے فرانس کے بادشاہ ایسے انہوں نے لکھا اس میں. ٹھیک ہے انہوں نے. تو یہ تم سب کچھ بند کر دو ورنہ جنگ کی تیاری کرو. اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے فوری طور پر جیسے ہی خط موصول ہوا, LGB یعنی کا لے کے گیا تھا وہاں پر ہاتھ, صبح سب سے پہلی فرصت میں انہوں نے یہ سب کچھ بند کروایا. اسے کہتے ہیں مرد مجاہد اور پاور, طاقت. تو ناظرین شام بھی اس وقت ترکی کی ایک ریاست ہوا کرتا تھا, ایک ڈویژن ہوا کرتی تھی. وہاں کے گورنر کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے سنا کہ وہ عوام پر بہت ظلم کرتا ہے. یہی انہوں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا. تخت پر بیٹھنے میں سب سے پہلے انہوں نے اس کی خبر لی, اس کے بارے میں شواہد کی ہے, عدالت لگوائی. اور جب دیکھا وہ عوام سے اچھا سلوک نہیں کر رہا, سوریہ کی عوام سے, شام کی عوام سے, تو انہیں فوری طور پر اس کو سزائے موت, پھانسی کی سزا کروائی, کیونکہ عوام کے ساتھ وہ ظلم کرتا. انہوں نے اپنی حکومت کا سب سے پہلا مشن یہ رکھا کہ اس کو عدالت اور انصاف کی ایک حکومت بنائی. اچھا, پھر ایک اور واقعہ کہ مصر بھی اس وقت سلطنت عثمانی کا حصہ ہوا کرتا تھا. اس ڈویژن, اس صوبے سے بہت زیادہ ٹیکس آ رہا تھا. تو بہت زیادہ ٹیکس آنے کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ وہ عوام غریب ہو رہی ہے اور حکومت امیر ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس پر بھی فوری طور پر ایکشن لیا. حالانکہ کسی کی کوئی شکایت نہیں تھی, کوئی کمپلین نہیں تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے مصر کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ عوام سے ٹیکس جو ہے وہ کم سے کم وصول کیے جائے تاکہ عوام خوشحال رہے, ان کو ریلیف ملے اور تاجروں کو بھی ریلیف ملے. آپ کو پتہ ہے جو سوئس کنال ہے وہ بھی مصر کے ایریا میں تقریباً آتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر ٹیکس زیادہ آنے کی وجہ سے ان کا ٹیکس ختم کر دیا اور گورنر کو بھی وہاں سے ہٹا دیا کہ اس نے ہمیں اطلاع نہیں دی کہ اتنا زیادہ ٹیکس آ رہا ہے اور گورنمنٹ عوام جو ہے وہ پریشان ہے, تم نے عوام کی خبر کیوں نہیں لی. اس مرد مجاہد کی جو فتوحات ہیں وہ کچھ یوں ہیں. ہنگری پورا فتح کیا, سربیا پورا فتح کیا, اور کافی علاقے ابھی وہ ٹوٹ پھوٹ کر کچھ چھوٹے موٹے ملک بن چکے ہیں اس وقت کے لحاظ سے. بغداد انہوں نے فتح کیا دوبارہ, اور نہچیوان جو اس وقت آذربائیجان کا حصہ ہے وہ فتح کیا. سکس آدھا ہے ترکی میں ایک جزیرہ ہے وہ بھی انہوں نے فتح کیا. طرابلس انہوں نے فتح کیا, اور اس کے بعد رودوس ایک جزیرہ ہے گریس کے تحت ہے اس وقت,
وہ بھی انہوں نے فتح کیا اور اس پر اس کے بعد 400-450 سال حکومت کی۔ تو یہ اس مرج مجاہد کی کافی ساری فتوحات ہیں، اور جو بلیک سی پر ترکوں کی جو کمزور حکومت تھی اس کو مزید تقویت ملی اور پاور ملی۔ اس مرد مجاہد کا ایک اور بڑا فکرہ مشہور تھا، اپنے نفس کو مارو ورنہ وہ تمہیں مار دے گا۔ تو ناظرین، ایک اور ان کی جو زندگی ہے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ایک بکس تھا، سوٹ کیس کہہ لیں یا لکڑ کا بنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ میرے ساتھ دفن کیا جائے اس بکس کو۔ تو جب اس کو بکس کو دفن کرنے سے پہلے کھولا گیا کہ اس میں ہے کیا، تو آپ حیران یقین کریں کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے، کوئی اور چیز نہیں تھی اس میں۔ جو ہے انہوں نے ہر کام کرنے سے پہلے بادشاہ تھے وقت کے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو انہوں نے اپنے علماء سے خطبے لکھے ہوئے تھے اور فتوے لیے ہوئے تھے، کسی کو کوئی کام کرنے سے پہلے فتوے لیے ہوئے تھے، وہ فتوے سارے اس جو ہے اپنا بکس میں بند تھے۔ تو علماء کرام نے کہا واہ سلیمان خود آزاد ہو چکے اور ہم سے فتوے لے کر آپ نے یہ کام کیا اور اپنی آخرت سنوار لی۔ جیسا کہ ان کے دور سے پہلے سلطنت عثمانیہ میں قانون بن چکا تھا کہ جو بادشاہ تخت پر بیٹھے گا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو آپ کو پھر کبھی بتائیں گے۔ تو بادشاہ کو بڑی آسانی تھی، اکیلے بھائی تھے، ان کا کوئی بھائی حیات نہیں تھا، جس وجہ سے ان کو تخت میں بیٹھنے میں بڑی آسانی ہوئی، کوئی جھگڑا نہ ہوا۔ اور سب سے بڑی وجہ کہ سلطنت عثمانیہ کا جو خزانہ ہے وہ سب سے اس وقت میں بھرا ہوا تھا، فل تھا۔ وہ نہ اس سے پہلے اتنا خزانہ بھرا تھا، نہ اس کے بعد اتنا کو خزانہ سلطنت عثمانیہ کا بھر چکا ہے۔ فل خزانہ ملا اور اکیلے بھائی تھے، جس وجہ سے ان کو گھریلو یا محل کے اندر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بیرونی پریشانی تھی وہ انہیں آہستہ آہستہ حل کر۔ سلطنت عثمانیہ کے تمام بادشاہوں کے، تمام سلطانوں کے اپنا کوئی نہ کوئی پیشہ سلیکٹ کرتے تھے جوانی کے دور میں۔ اسی طرح قانونی سلطان سلیمان کا جو پیشہ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا وہ تھا سونار۔ تو ناظرین، یہاں پر ایک ڈرامہ بنا تھا جس کا نام تھا میرا سلطان، پاکستان میں ترجمہ ہو کے وہاں پاکستان میں بھی وہ دکھایا گیا۔ تو اس میں سلطان کو جو ہے وہ انہوں نے دکھایا کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ مشغول ہیں۔ ڈرامہ خیر بڑا مشہور ہوا، لیکن اس میں بڑی فحاشی اور اریانی دکھائی گئی، جس سے یہاں کے جو تاریخ دان تھے اوریجنل، اور انہوں نے بہت اعتراض کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس بادشاہ کی جو زندگی ہے وہ جہاد کے میدان میں گزری ہے، جنگ کے میدان میں گزری ہے، تو اس بادشاہ کو آپ نے ایسے کیوں پیش کیا؟ خیر ترکی ایک آزاد ملک ہے اب 1923 کے بعد، تو یہاں پر ایسی چیزیں جو ہیں ان پر ڈیبیٹ بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن قانون کو کوئی سزا نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈرامہ بنایا، ہم نے کون سا ان کی تاریخ کو جو وہ غلط لکھا ہے کہیں، تو ڈرامے میں ہر چیز جائز ہے، فلم میں ہر چیز جائز ہے۔ تو اس وجہ سے پھر خیر تنقید تو بہت ہوئی ان پر، لیکن کچھ ہو نہ سکا۔ جو آپ ڈرامہ دیکھا آپ نے میرا سلطان، اس میں تقریباً جو کافی ساری چیزیں ہیں وہ ایک بڑی غلط بیان کی گئی ہیں۔ تو اصل تاریخ جو ہے کچھ اور ہے۔ اس بادشاہ نے اپنی زندگی جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق لگاتار 10 سال یہ گھوڑے پر سفر کرتے رہے ہیں، مختلف ممالک کو مختلف جو ہے فتوحات کرنے کے سلسلہ میں۔ تو ناظرین، یہ وہی خاندان ہے سلطنت عثمانیہ کا۔ ایرطغرل غازی، ان کے بیٹے عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بیٹے مراد خان کے بیٹے بیض یلدرم کے بیٹے مہمد خان کے بیٹے مراد دوم، اور ان کے بیٹے فاتح سلطان محمد خان، اور ان کے بیٹے بیض دوم، اور ان کے بیٹے یعوز سلطان سلیم، اور یعوز سلطان سلیم کے بیٹے قانونی سلطان سلیمان، جن کے بارے میں بتایا۔ تو ناظرین، کا نام تو سلطان سلیمان تھا، سلیمان نام تھا۔ تو تخت پر بیٹھنے کے بعد
سلطان سلیمان ہو گئے. قانونی نظام کیسے پڑھا؟ قانونی نظام اس لیے پڑھا کہ سب سے پہلے جو عدالتی نظام تھا باقاعدہ طور پر لکھ کر. تو ناظرین یہ ساتھ مسجد ہے سلیمانیہ مسجد جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس بادشاہ اور اس مسجد کے بارے میں نے سب سے زیادہ پڑھا ہے, اور سب سے زیادہ جو جتنی لمبی ویڈیو ہو وہ کم ہے, لیکن آپ لمبی ویڈیو دیکھتے نہیں, اس لیے میں شارٹ ویڈیو کی بنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نل اس وقت کی لگی ہوئی ہیں جب یہ مسجد کی اور مزار کی تعمیر ہوئی. ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا میں, ان کی ایک بیوی ہوا کرتی تھی خرم سلطان, جن کے بیٹے بعد میں سلطان بنے. ان کے بارے میں بھی آپ کو اگلی ویڈیو بتائیں گے. جی ملک صاحب, اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھول تو نہیں گئے آپ؟ مجھے معلوم ہے یار مبشر, آج آپ بھی تھک گئے ہو, کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. ہاں ایک بات بھول گیا ہوں, ایک تھے ان کے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ, اس کے بارے میں آپ کو برسا میں لے کے جائیں گے, وہاں کا مزار ہے اور اس کے بارے میں آپ بتائیں گے. ناظرین یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جی, اور نئی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کے لیے آپ کوشش کریں گے, اور ہمیں لائک کرنا, فالو کرنا, شیئر کرنا مت بھولیے گا جی. اللہ حافظ.